بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رقیم بن خلاد اپنے مسکن سے قریب ایک کوہستانی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ مسکن میں نرسنگے کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ پھر وہ ڈھلان میں بھاگتا ہوا کوہستانی سلسلے پر اس بستی کی طرف جا رہا تھا جس میں روتا اور سوزان دونوں ماں بیٹی کی رہائش مہیا کی گئی تھی۔ رقیم بن خلاد جب بھاگتا ہوا نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا بستی کے باہر منصور بن نعمان، منظر بن طریف، مجاہد بن یوسف، روتا کی ماں سوزان، قاضی عقبہ بن مغیرہ اور رقیم بن خلاد کے ریوڑ اور لشکر کا مغنی سعدون بن سلیط کھڑے تھے۔ ان کے بیچ میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے اپنے کھندے پر نرسنگا لٹکا رکھا تھا۔ سب کو فراموش کرتے ہوئے رقیم بن خلاد اس جوان کے پاس آیا جس نے اپنے کھندے پر نرسنگا لٹکا رکھا تھا۔ شاید وہ رقیم بن خلاد کے جاسوسوں میں سے ایک تھا۔ اس کے قریب آ کر رقیم بن خلاد بولا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، دیکھ میرے عزیز، کیا کوئی خاص اور اہم خبر ہے؟ اس پر رقیم بن خلاد کا وہ جاسوس بولا، یا امیر، میں دو اہم نوعیت کی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ریاست ارغون کے نصرانی حکمران جیمی اول کی بیٹی اربونا اور کشتالیہ کے حکمران فرلندہ کی بہن نویرہ دونوں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ایک کاروان کی صورت میں قرطبہ سے روانہ ہو چکی ہیں۔ ان کی منزل غرناطہ ہے جہاں وہ قصر الحمرا دیکھنا چاہتی ہیں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سلطان ابو الحسن سے اجازت بھی حاصل کی ہے۔ امیر محترم، ان دونوں شہزادیوں، ان کے محافظ دستوں اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں کا یہ کاروان قرطبہ سے نکل کر اس شہرہ پر روانہ ہوا جو دریا کبیر کے کنارے قرطبہ سے اشبیلیہ شہر کی طرف جاتی ہے۔ دریا کے کنارے یہ اس شہرہ پر سفر کریں گے اور جہاں قرطبہ اور اشبیلیہ کے درمیانی حصے میں دریا کبیر اور دریا شنیل آپس میں ملتے ہیں، ان کا یہ کارواں اپنا رخ بدلے گا اور دریائے کبیر کا کنارہ چھوڑ کر یہ کارواں اس شہرہ پر چڑھے گا جو دریائے شنیل کے کنارے غرناطہ کی طرف آتی ہے۔ امیر محترم، اس کارواں سے متعلق میں مزید کہہ سکتا ہوں کہ اس کارواں میں دونوں شہزادیوں کے علاوہ ان کی لونڈیاں اور خدام، ان کے محافظ دستے اور ان کے آرام و سکون کا کچھ اس طرح انتظام کیا گیا ہے کہ یہ شہزادیاں جو علیحدہ بگیوں میں سفر کر رہی ہیں، ان بگیوں میں ان کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور سونے کا مکمل انتظام ہے۔ یہ کاروان بڑے جاہ و حشم کے ساتھ آہستہ سفر کرتے ہوئے غرناطہ کی طرف آئے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ جاسوس جب خاموش ہوا تب رقیم بن خلاد پھر بولا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، اور دوسری خبر جو تم کہنا چاہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس پر وہ جاسوس پھر کہہ رہا تھا، امیر محترم، دوسری اہم ترین خبر جس میں ہمارے لیے فوائد ہی فوائد پنہاں ہیں وہ یہ ہے کہ 2 دن بعد اشبیلیہ شہر سے ایک بگی روانہ ہوگی۔ اس بگی میں ایک بہت بڑا خزانہ اشبیلیہ سے قرطبہ شہر کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ گو خزانے سے بری ہوئی اس بگی کے ساتھ کافی محافظ بھی ہوں گے اور پھر ان پر قابو پانا ہمارے لیے بڑا سہل اور آسان ہوگا۔ اس بھگی میں جو خزانہ ہوگا، یوں جانے وہ خزانہ اشبیلیہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی 2 سال کی آمدنی پر مشتمل ہے جو کشتالیہ کی سلطنت کے مرکزی شہر قرطبہ کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ وہ جاسوس شاید مزید کچھ تفصیل بتاتا کہ بیچ میں رقیم بن خلاد بول پڑا اور کہنے لگا، دیکھ میں دونوں خبروں کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں، اب تم جاؤ اور روزمرہ کے کام میں لگ جاؤ۔ میں آج ہی یہاں سے اپنے ریوڑ کے ساتھ کوچ کروں گا۔ میرا پہلا ہدف اشبیلیہ سے قرطبہ کی طرف جانے والا کشتالیہ کے حکمران فرلندہ کا خزانہ ہوگا۔ میرا دوسرا ہدف فرلندہ کی بیٹی نویرہ اور ارغون کے حکمران جیمی اول کی بیٹی اربونا ہوگی۔ رقیم بن خلاد کی یہ گفتگو سن کر قریب ہی کڑی روتا اور سوزان دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ اس پر رقیم بن خلاد کے لشکر کا مغنی سعدون بن سلیط بولا اور پوچھنے لگا، اے امیر، جس طرح ہم قرطبہ شہر کی طرف خزانہ لے جانے والے دستوں پر حملہ آور ہوں گے، کیا اسی طرح ہم فرلندہ کی بیٹی نویرہ اور والی ارغون جیمی اول کی بیٹی اربونا کے کاروان پر بھی حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے؟ سعدون بن سلیط کے اس استفسار پر روتا اور سوزان دونوں زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس پر رقیم بن خلاد بولا، دیکھ سعدون میرے بھائی، جو دستے خزانہ لے کر قرطبہ کی طرف جا رہے ہیں ان کا تو ہم صفایا کر دیں گے اور خزانہ اپنے لیے حاصل کر لیں گے۔ جہاں تک کشتالیہ کی شہزادی نویرہ اور ارغون کی شہزادی اربونا کے کاروانوں کا تعلق ہے
تو ان پر ہم مختلف انداز میں حملہ آور ہوں گے۔ نویرہ اور اربونہ دونوں میں سے کسی کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے اہم اور قابل احترام ہے، بس ان کے کاروان پر حملہ آور ہو کر اپنی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر سعدون بن سلیط نے پوچھا، اے امیر، اپنے لیے یہ فوائد ہم کیسے حاصل کریں گے؟ اس پر رقیم بن خلات بولا اور کہنے لگا، دیکھ سعدون، میں اس وقت تمہیں تفصیل نہیں بتاؤں گا، تم لشکر میں میرے ساتھ ہی رہو گے، ہر معاملہ اپنی نگاہ سے دیکھتے جاؤ گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رقیم بن خلات خاموش ہوا، تب قریب ہی کھڑی روتا بولی اور کہنے لگی، اے امیر، شاید میری اور میری ماں سوزان کی موجودگی میں آپ سعدون بن سلیط کو تفصیل بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ قسم خداوند قدوس کی، اگر آپ مسلمانوں کی بہتری اور بلائی کے لیے نویرہ اور اربونہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہیں تو آپ کی اس خوشی اور بہتری کے ساتھ میرا اور میری ماں کا سکون اور اطمینان پنہا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد روتا جب رکی، رقیم بن خلات کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ روتا اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہی تھی، امیر، آپ جانتے ہوں گے کہ اربونہ میری بہن ہے، باپ سے سگی پر ماں سے سوتیلی، اور وہ فرلندہ کی بیوی اور ریاست کشتالے کی ملکہ ایزابیلا کی چھوٹی اور سگی بہن ہے۔ ایزابیلا بھی میری باپ سے سگی اور ماں سے سوتیلی بہن ہے۔ جہاں تک نویرہ کا تعلق ہے تو امیر محترم، یہ کشتالیہ کے حکمران فرلندہ کی بہن ہے۔ بے شک ان دونوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے، پر اسلام کے ناطے سے جو مقدس اور محترم رشتہ میرا اسلام اور دیگر مسلمانوں سے ہے، اس پر امیر محترم، نویرہ اور ارغون تو کیا، میں اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر سکتی ہوں۔ روتا جب خاموش ہوئی تو رقیم بن خلات مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ روتا، اس سلسلے میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نویرہ اور ارغونہ کے کاروان پر حملہ آور ضرور ہوں گا، لیکن ان دونوں کو کسی طرح کا غضب نہیں پہنچاؤں گا، بس اس کے کاروان پر حملہ آور ہو کر میں اپنے مسکن اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ فوائد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ جب میں اس کام کی تکمیل کروں گا تو تم دیکھو گی کہ ساری تفصیل میرے پیغام رساں شاہینوں کے ذریعے مسکن میں پہنچ جائے گی، اور وہ ساری تفصیل پڑھنے اور جاننے کے بعد تم یقیناً میرے فعل سے اتفاق کرو گی۔ رقیم بن خلات کے اس جواب پر روتا ایک طرح سے مطمئن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد رقیم بن خلات اپنی نائب دوئم منظر بن طریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، منظر میرے بھائی، آج جب سورج غروب ہو جائے تو ہم اپنی ریوڑ اور لشکر کے ساتھ مسکن سے کوچ کریں گے۔ ہماری پیش قدمی کا راستہ کچھ اس طرح ہوگا کہ یہاں سے نکل کر ہم دریا شنیل کے کنارے جائیں گے۔ بڑی تیزی سے دریا کے کنارے کنارے ہم اس سنگم کی طرف بڑھیں گے جہاں دریا کبیر اور دریا شنیل دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس راستے پر دریا شنیل کے کنارے چھوٹا سا ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام زمورہ ہے۔ یہ کشتالیہ کے حکمران فرلندہ کا شہر ہے، اور اس شہر کے باہر چھوٹی سی ایک چھاؤنی بھی ہے جس میں شہر کی حفاظت اور اس کی گرد و نواح پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک لشکر بھی مقیم ہے۔ یہی لشکر اور اس کا کچھ حصہ باری باری غرناطہ اور ریاست کشتالیہ کی سرحدوں پر نظر رکھتا ہے۔ دیکھ منظر میرے بھائی، پہلے ہمیں زمورہ نام کے اس مستقر پر حملہ آور ہونا پڑے گا اور وہاں سے کچھ نصرانی جوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ریوڑ میں رکھنا ہوگا۔ اس پر رقیم بن خلات کا نائب اول منصور بن نعمان بولا، اور چونک جانے کے انداز میں اس نے رقیم بن خلات سے پوچھا، امیر محترم، زمورہ پر حملہ آور ہونے اور وہاں سے کچھ نصرانی جوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ریوڑ میں رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس پر رقیم بن خلات نے کہا، اگر ہم زمورہ پر حملہ آور ہو کر وہاں سے خاصی تعداد میں نصرانی جوانوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو سنو، جس مہم پر ہم جا رہے ہیں اس مہم کی نہ صرف ناکامی کا خطرہ ہوگا بلکہ یہ بھی اندیشے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہماری اصلیت ہسپانیہ کے سب لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس بار نائب دوئم منظر بن طریف بولا، امیر محترم، میں آپ کی تجویز اور آپ کے بیان کو قطعاً نہیں سمجھا، تفصیل سے بتائیں تاکہ میری تسلی ہو۔ اس پر رقیم بن خلات ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، دیکھ منظر میرے بھائی، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور تم اکٹھے ہی اپنی لشکر کے ساتھ زمورہ شہر پر جائیں گے۔ زمورہ کے بعد میں اور تم علیحدہ ہو جائیں گے۔ میں لشکر کے ایک حصے کو لے کر زمورہ شہر کے نواحی کوہستانوں میں گھات میں بیٹھ جاؤں گا، جبکہ تم باقی لشکر اور ریوڑ کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اس پار چلے جانا۔
जब रात गहरी हो जाएगी तो मैं जमुरा की छावनी पर शब खून मारूंगा और अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करूंगा। वहां से नसरानी जवानों को गिरफ्तार करके अपने रेवड़ में रखना क्यों जरूरी है, इसकी भी तफसील फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब मैं अमली तौर पर हरकत में आऊंगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि जमुरा नाम के उस मुस्तकर से नसरानी जवानों को गिरफ्तार करके अपने लश्कर और रेवड़ में रखना क्यों जरूरी था। अब तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ, इसलिए कि मगरब की नमाज के बाद हम यहाँ से कूच करेंगे। इसके बाद रकीम बिन खलात रोता की तरफ मुड़ा और कहने लगा, देख गरनाता की बेटी, मैंने मंसूर बिन नौमान और मंजर बिन तरीफ अपने दोनों साथियों को जमुरा के मुस्तकर से नसरानी जवानों को गिरफ्तार करके अपने लश्कर में रखने की तफसील और वजह नहीं बताई, इसलिए ये न समझ लेना कि ये मामला भी मैं तेरी और तेरी माँ की मौजूदगी की वजह से राज में रख रहा हूँ। नहीं, जब मैं बिलफेल ये काम सर अंजाम दूंगा तो फिर इसकी तफसील भी तुम दोनों को मेरे पैगाम रसां शाहीनों के जरिए मिल जाएगी। इसके साथ ही रकीम बिन खलात वहां से हटकर उस सिमत जा रहा था जहां उसके साथी लश्करी काम कर रहे थे। उसी रोज मगरब की नमाज अपने मस्कन में अदा करने के बाद रकीम बिन खलात अपने रेवड़ लश्करियों के साथ अपने मस्कन से कूच कर गया था। अपनी मस्कन से निकलने के बाद रकीम बिन खलात अपने रेवड़ के साथ दरिया हदार के किनारे आया और फिर वो जनूब मगरब के रुख पर उस सिमत बढ़ा जहाँ दरिया हदार दरिया शनील में गिरता है। इसके बाद वो दरिया शनील के किनारे किनारे शुमाल मगरब की तरफ बढ़ता रहा और दरिया शनील और दरिया कबीर के संगम से थोड़ा पहले वो जमुरा शहर के पास पहुंच गया। जमुरा शहर से चंद मील आगे जाने के बाद रात की तारीकी में रकीम बिन खलात ने अपने रेवड़ लश्करियों को रोक दिया था। फिर वो उस जगह आया जहां उसका नायब दुएम मंजर बिन तरीफ और मुजाहिद बिन यूसुफ थे। दोनों के पास आकर रकीम बिन खलात ने बड़ी राजदारी और नरमी में मुखातब करते हुए कहा, सुनो मेरे अजीजों, रेवड़ में जिस कदर लश्करी हैं उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा तुम दोनों अपने पास रखो और रेवड़ को लेकर आगे बढ़ते जाओ जहां दरिया कबीर और दरिया शनील दोनों मिलते हैं। बस उस संगम पर तुम पड़ाव कर लेना और मेरा इंतजार करना। लश्कर के दूसरे आधी हिस्से के साथ मैं वापस जाऊंगा और कश्तालिया के हुक्मरान फुरलंदा की छावनी पर हमला आवर होगा। मैं वहां से कुछ नसरानी सिपाहियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं सूरज तुलू होने से पहले दरिया कबीर और दरिया शनील के संगम पर तुम दोनों से आन मिलूंगा। इस मौके पर मंजर बिन तरीफ बोला, ए अमीर, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप जमुरा की छावनी पर हमला आवर होकर वहां से नसरानियों को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। आखिर इसका हमें क्या फायदा होगा। इस मौके पर रकीम बिन खलात के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगा, सुन मेरे मेहरबान, जिस वक्त हम रियासत अरगोन और रियासत कश्तालिया की शहजादियों नवीरा और अरबूना के कारवान पर हमला आवर होंगे तो जानते हो उसका तरीकाकार क्या होगा। इस पर जवाब में मंजर बिन तरीफ ने जब नफी में सर हिला दिया तब रकीम बिन खलात बोला, देख मंजर मेरे भाई, सबसे पहले हम उन मुहाफिजों पर हमला आवर होंगे जो फुरलंदा का खजाना अशपीले से करतबा शहर की तरफ ले जा रहे हैं। हम उन सारे मुहाफिजों का खात्मा कर देंगे और खजाने पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद अपने रेवड़ लश्कर के साथ शहजादी नवीरा और अरबूना के कारवान का रुख करेंगे जो दरिया शनील के किनारे गरनाता की तरफ जा रहा होगा। हम उनके कारवान को दरिया कबीर ही के किनारे ले जाएंगे और उन पर हमला आवर होने का तरीका ये होगा कि पहले तुम अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ दोनों शहजादियों के मुहाफिजों और उनके कारवान पर हमला आवर होना। उस हमले के दरमियान तुम और तुम्हारे सारे साथी अपने चेहरों को ढांपे हुए होंगे। दोनों शहजादियों के साथ जिस कदर मुहाफिज और दूसरे खुदाम हैं उन सबका कत्लेआम कर देना। दोनों शहजादियों के जो खास खुदाम लूंडिया और गुलाम हैं उन्हें जिंदा रहने देना ताकि वो हमारी सच्चाई की गवाही दे सकें। फिर तुम ऐसा करना कि दोनों शहजादियों और उनके खिदमतगारों को अपने कब्जे में करने के बाद उस शहरा पर हो लेना जो दरिया कबीर से कोहिस्तान मोदीना की तरफ जाती है। फिर ऐसा होगा कि मैं अपने मुसल्ला जवानों के साथ झूठ मूठ कर तुम पर हमला आवर होगा। मेरे साथ वो नसरानी कैदी भी होंगे जो कश्तालिया की छावनी जमुरा से हासिल करूंगा। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो झूठ मूठ की जंग होगी उसमें जिस कदर नसरानी कैदी होंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा ताकि उस झूठ मूठ की जंग को हकीकत जाहिर किया जा सके और पता चले कि वाकई जंग हुई है और उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं।
تم دونوں شہزادیوں کے کاروان پر حملہ آور ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو فرلندہ کے باغی سردار بالدی گوت ظاہر کرنا، جبکہ میں اپنی اصلی حالت میں حملہ آور ہوں گا۔ اس طرح جب میں دونوں شہزادیوں کو تم سے جو بالدی گوت کا روپ دھارے ہوئے ہوں گے رہائی دلاؤں گا تو وہ دونوں میری بے حد ممنون ہوں گی۔ پھر ہم دونوں شہزادیوں کو قرطبہ فرلندہ کے پاس پہنچائیں گے۔ اس طرح فرلندہ اور اس کی بیوی ایزابیلا دونوں ہی ہمارے ممنون اور احسان مند ہوں گے، اور آنے والے دور میں وہ نہ صرف یہ کہ ہماری مدد کریں گے بلکہ ہم پر کوئی شک و شبہ نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ اربونا ملکہ ایزابیلا کی بہن ہے جبکہ نویرہ قشتالیہ کے حکمران فرلندہ کی بہن ہے۔ اس طرح ایک ہی وقت میں ہم فرلندہ اور اس کی ملکہ ایزابیلا دونوں کو اپنا ممنون اور مہربان بنا سکیں گے۔ اس پر منظر بن طریف بولا، امیر، اس کے لیے فرلندہ کی چاونی زمورہ پر حملہ آور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے جھوٹ موٹ کے کھیل کو حقیقت پر مبنی ظاہر کرنا ہے تو جب ہم ان محافظوں پر حملہ آور ہوں گے جو خزانہ لے کر اشبیلیہ سے قرطبہ جا رہے ہیں تو ان میں سے ہی کچھ کو زندہ گرفتار کر لیں گے، اور میرے اور آپ کے درمیان جو جھوٹ موٹ کی جنگ ہوگی اس میں ان کو ہی قتل کر دیں گے، تاکہ دونوں شہزادیاں اور ان کے خدام یہ جان سکیں کہ واقعی ان دونوں کو فرلندہ کے باغی سردار بالدی گھوت نے اغوا کیا تھا، اور یہ کہ آپ نے بالدی گھوت پر حملہ آور ہو کر ان دونوں کو رہائی دلائی ہے۔ اس پر رقیم بن خلاد پھر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ منظر میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو محافظ خزانہ لے کر اشبیلیہ سے قرطبہ کی طرف جا رہے ہیں وہ نہ صرف قرطبہ کے حکمرانوں کے جانے پہچانے ہوں گے بلکہ اشبیلیہ کے حاکم کے بھی خوب شناسا ہوں گے۔ اگر ہم انہیں بالدی گھوت کا ساتھی ظاہر کر کے قتل کریں گے تو اس طرح ہم پر شک و شبے کے دروازے کھل جائیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جن نصرانی جوانوں کو میں زمورہ نام کی چاونی سے اغوا کروں گا انہیں نہ اشبیلیہ والے جانتے ہوں گے نہ قرطبہ والے پہچانتے ہوں گے، لہٰذا ہمارا کام ایک تدبیر اور سوچی سمجھی سکیم کے تحت کامیاب رہے گا۔ منظر بن طریف بڑی ممنونیت سے رقیم بن خلاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر، میں آپ کی دانشمندی کی داد دیتا ہوں، میں واقعی غلطی پر تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ فرلندہ کی چاونی زمورہ کے نصرانی جوانوں کو اغوا کرنا انتہائی ضروری ہے، اس طرح ہم بڑی صفائی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ جواب میں رقیم بن خلاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا پھر لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو اور اپنے اپنے کام کی ابتدا کریں۔ رقیم بن خلاد کا یہ حکم پا کر منظر بن طریف، مجاہد بن یوسف دونوں حرکت میں آئے۔ ریوڑ کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے کے ساتھ منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف ریوڑ کو لے کر دریا شنیل کے کنارے کنارے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ دوسرے آدھی حصے کو لے کر رقیم بن خلاد دریائے شنیل کے کنارے کنارے واپس مڑا اور فرلندہ کی چاونی زمورہ کی طرف بڑھا تھا۔ رات کی تاریکی میں رقیم بن خلاد بڑی تیزی سے دریائے شنیل کے کنارے کنارے زمورہ کی چاونی کی طرف بڑھا تھا۔ چاونی سے صرف 3 میل کے فاصلے پر اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے پر کماندار مقرر کرتے ہوئے اس نے اپنے حصے کو وہیں گات میں بٹھا دیا اور اسے حکم دیا کہ جب وہ زمورہ کی چاونی پر حملہ آور ہو کر لوٹے اور اگر دشمن اس کا تعاقب کرے تو وہ تعاقب کرتے ہوئے دشمن کی پشت کی طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ پھر باقی 2 حصوں کو لے کر وہ زمورہ کی چاونی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چاونی کے قریب جا کر ایک حصہ تو رقیم بن خلاد نے اپنے پاس سے رکھا، دوسرے حصے پر بھی اس نے ایک کماندار مقرر کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ پہلے دونوں حصے چاونی پر حملہ آور ہوں گے، پھر رقیم بن خلاد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چاونی کی لوٹ مار میں شروع ہو جائے گا، جبکہ دوسرا حصہ چاونی کی طرف سے حملہ آور ہونے والے دشمن کو روکے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد رات کی گہری تاریکی میں رقیم بن خلاد فرلندہ کی چاونی زمورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ رقیم بن خلاد زمورہ کی چاونی کے اس حصے پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا تھا جس حصے میں چاونی کے لیے خوراک ذخائر اور دوسرا حرب و ضرب کا سامان رکھا جاتا تھا۔ پھر رات کی تاریکی میں اس حصے پر رقیم بن خلاد ٹوٹ پڑا تھا۔ سب سے پہلے رقیم بن خلاد فرلندہ کی اس چاونی میں مقیم مسلح جوانوں کی رہائش گاہوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ ان رہائش گاہوں میں سے کچھ مسلح جوانوں کو اس نے تہہ تیغ کر دیا، کچھ کو اس نے باہر سے زنجیریں لگا کر کمروں میں قید کر دیا تھا،
تاکہ چاونی سے باہر جاتے ہوئے وہ انہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ تھوڑی دیر تک رقیم بن خلاد اپنے پورے لشکر کے ساتھ چاونی کے اندر موت و حیات کا کھیل کھیلتا رہا، یہاں تک کہ رقیم بن خلاد نے اپنے اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو حملہ آوروں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کا حکم دیا اور دوسرے حصے کو لے کر اس نے سب سے پہلے چاونی کے اندر بار برداری کے جانوروں پر حملہ کیا۔ پھر وہ ان عمارتوں پر ٹوٹ پڑا تھا جن میں چاونی کے لیے خوراک اور ضروریات کا دیگر سامان رکھا جاتا تھا۔ خوراک اور حرب و ضرب کا سارا سامان نکال کر اس نے چاونی کے ہی بار برداری کے جانوروں پر لا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ان رہائش گاہوں کی طرف آیا جس کے اندر اس نے چاونی کے محافظوں کو بند کیا تھا۔ اس نے وہ دروازے کھولے جن میں نصرانی جوان اندر بند تھے، انہیں گرفتار کر لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گرفتار ہونے والے ان جوانوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور ان کے منہ پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ اس کے بعد رقیم بن خلاد نے کوچ کی تیاری کی۔ چاونی کے اندر ابھی تک افراتفری اور بدنظمی کا عالم تھا۔ چاروں طرف رقیم بن خلاد کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ شور مچا تھا کہ چاونی پر باغی سردار بالدی گوت نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنے آپ کو بالدی گوت اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اسی بھاگ دوڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رقیم بن خلاد نے اپنے دونوں لشکروں کو اکٹھا کیا۔ پھر جو مسلح نصرانی اس نے گرفتار کیے تھے اور سارا سامان جو اس نے چاونی سے حاصل کیا تھا اسے لے کر وہ چاونی سے نکل بھاگا۔ چاونی کے کماندار کو جب خبر ہوئی کہ بالدی گھوت اس کی چاونی کے اندر قتل عام کر کے اور ہر چیز لوٹ کر دریا شنیل کے کنارے کنارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا ہے، تو اسے خدشہ ہوا کہ اگر اس نے بالدی گھوت کا تعاقب نہ کیا تو فرولندہ ضرور اسے باس پرس کرے گا اور اس کی جان بھی خطرے میں ڈال کر رکھ دے گا۔ لہٰذا چاونی کے اندر جو رقیم بن خلاد کے ہاتھوں لشکری بچ گئے تھے انہیں اس نے یکجا کیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ چاونی سے نکلا اور دریائے شنیل کے کنارے کنارے رقیم بن خلاد پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ طوفانوں کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔